السلام علیکم۔ آج کی کہانی تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے اور آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ یہ کتنی حقیقت کے قریب ہے یہ آپ پڑھ کے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کہتے ہیں جو بوگے وہی کاٹو گے، میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ جانے کس پاپ کی سزا مجھے ارسلان کی صورت میں ملی تھی۔ میرے برابر میں میری خوبصورت حسین بیوی کچھ فاصلے پر گہری نیند سو رہی تھی، اور سوتے ہوئے کس قدر حسین لگ رہی تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے جذبات عروج پر تھے۔ اس کی گوری رنگت پر بکھری بکھری زلفیں اور من موہنا روپ دیکھ کر دل گستاخی کے لیے مچل رہا تھا۔ مگر جیسے ہی میں نے بیچ میں سوئے ہوئے ارسلان کو زینب سے پیچھے کیا اور بیڈ کے کنارے پر تکیہ رکھا اور زینب کے تکیے پر لیٹ کر ایک پرسکون گہری سانس لی کہ چلو شکر ہے ارسلان کی آنکھ نہیں کھلی، میرا دل شرارت کرنے کو مچل رہا تھا۔ اس لیے میں نے شہادت کی انگلی سے زینی کے چہرے پہ بکھری لٹ پیچھے کی تو وہ بری طرح سے ہڑبڑا کے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اور اس کی آواز سن کے ارسلان اٹھتا، میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ شاید گہری نیند سے جاگی تھی، اس لیے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس لیے میں نے اس کے کان کے قریب جا کر کہا، شور مت مچاؤ، ارسلان اٹھ گیا تو میرا پروگرام بڑھ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا ہاتھ زینی کے منہ سے پیچھے کیا۔ جیسے ہی میں اس پر جھکا تو ایک زوردار ٹانگ میری کمر پہ لگی۔ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ پھر میرے بال بری طرح سے بے دردی سے کھینچے گئے۔ پیچھے ہٹو ڈیڈی، میری مما کو کیوں مار رہے ہو؟ میں نے دل میں کہا، دھت تیرے کی، کمبخت این ٹائم پر ہی اٹھتا ہے۔ زینی نے مجھے خود سے پیچھے دھکیلا، کہنے لگی مٹھو آپ کبھی بھی ہٹ نہیں سکتے، اٹھا دیا نا اسے، اب یہ میری پوری رات کالی کرے گا۔ کیونکہ ارسلان کا لاؤڈ اسپیکر شروع ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، کمبخت، خبیث الو کا پٹھا۔ زینی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے گود میں پکڑا اور مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آ رہا تھا۔ زینی نے ارسلان کو اپنے ساتھ لگایا، چپ کروانے لگی، کہنے لگی آپ کو تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کون سی دشمنی نکال رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہے اگر اس کی آنکھ کھل جائے تو کتنی مشکل سے سوتا ہے۔ زینی اسے بہلانے لگی لیکن اس کا رونا شروع ہو چکا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ میرے کس پاپ کی سزا مجھے دیے جا رہا ہے، ذرا مجھے کچھ کرنے نہیں دیتا۔ ارسلان کو لے کر زینب کو مجبوراً کھڑا ہونا پڑا۔ پھر وہ کمرے میں ٹہلنے لگی، ساتھ ساتھ مجھے باتیں بھی سنانے لگی۔ کہنے لگی ایک تو پورا دن میں گھر کے کاموں سے تھک جاتی ہوں، رات کو بھی سونا نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ چین نہیں ہے آپ کو؟ اب خود تو آپ آرام سے سو جائیں گے، مجھے صبح تک جاگنا پڑے گا، ساری رات میری کالی ہو جائے گی۔ اب ساری رات اسے چپ کرواتے ہوئے میری کالی ہو جائے گی۔ جب سے یہ کمبخت پیدا ہوا ہے، جیسے ہی تمہارے پاس آتا ہوں یہ کسی تھانے دار کی طرح اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ارسلان 2 سال کا تھا لیکن باتیں صاف کرتا تھا، بلکہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی صاف کرتا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگا، مما ڈیڈی آپ کو مار رہے تھے، آپ کا گلا دبا رہے تھے۔ میں اسے کھا جانے والے انداز سے دیکھ رہا تھا اور زینب مجھے۔ آج بھی جیسے ہی میں زینب کی طرف جھکا، اسے لگا میں اس کا گلا دبا رہا ہوں یا اسے مار رہا ہوں۔ میں نے تکیہ درست کیا اور کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ارسلان سو گیا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں زینب کے قریب بھی جاتا۔ صبح زینب نے مجھے آفس کے لیے جگایا۔ میں نے ایک آنکھ کھول کے دیکھا تو کمرے میں ارسلان موجود نہیں تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زینب الماری میں سے میرے کپڑے نکال رہی تھی، آدھی نیند میں تھی، اور آپ کو تو پتہ ہے بیوی جب آدھی نیند میں ہوتی ہے تو کتنی حسین لگتی ہے، اس پر پیار ضرورت سے کچھ زیادہ ہی آتا ہے۔ میں تیزی سے چلتا ہوا الماری کے قریب آیا۔ مجھے پتا تھا صبح صبح زینب ارسلان کو میری والدہ کو پکڑا کر جلدی سے میرے کپڑے نکالتی ہے، پھر ناشتے کے لیے کچن میں جاتی ہے، اس کے بعد تو وہ گھن چکر بن جاتی تھی۔ رات سے پہلے کمرے میں آنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ میں نے پیچھے سے جا کے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کہنے لگی، مٹھو پیچھے ہٹو، پہلے آپ کی وجہ سے میری ساری رات خراب ہوئی ہے۔
ابھی بھی میری آنکھوں میں نیند ہے، پتہ ہے کتنے کام ہے۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں، مجھے کب وقت دوگی؟ مہینوں گزر جاتے ہیں تم میرے قریب نہیں آتی، تمہیں میرا احساس نہیں ہے۔ میں اس کا رخ اپنی جانب کر چکا تھا، اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ کہنے لگی پہلے گھڑی پہ نظر مارنا، پھر سوچ لینا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں ہوتی دیر، اگر ہوتی بھی ہے تو ہونے دو، بھاڑ میں جائے آفس۔ چلو نا زینی، بس 5 منٹ کے لیے بیڈ پہ آؤ۔ وہ کہنے لگی نہیں مٹھو پلیز چھوڑو مجھے، لیکن میں زبردستی اسے بیڈ تک لے آیا، لیکن کمرے کا دروازہ لاک کرنا بھول گیا، اسی لیے ارسلان نے دروازہ کھولا، فیڈر پکڑے اندر آ گیا۔ ارسلان کو دیکھ کر زینب نے پھر سے مجھے پیچھے کیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں ضد چوکے رہ گیا تھا۔ بہرحال میں آفس کے لیے تیار ہوا اور غصے میں بنا ناشتہ کیے آفس چلا گیا۔ وہاں گیا تو میرے ایک کولیگ نے مجھے مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا، کہنے لگا میری شادی پکی ہو گئی ہے اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو۔ میں نے مٹھائی پکڑی اور مرے دل سے کھائی۔ کہنے لگا تمہارا کیوں منہ بنا ہوا ہے، کیا بیوی سے جوتے کھا کے آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، یہ شادی کا جو لڈو ہوتا ہے نا بیٹا، یہ بس 1 مہینے کی خوشی دیتا ہے، شادی کے 1 2 سال بعد تمہاری شکل پر بھی یہی نحوست چھائی ہوگی جو میری شکل پہ چھائی ہے۔ میرا دوست ہنسنے لگا، کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا دیکھو، ایک تو شادی کے فوراً بعد بچے کی جلدی مت کرنا، ورنہ وہ تمہاری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دے گا۔ وہ میری بات سن کے ہنسے جا رہا تھا، کہنے لگا بچے تو گھر کی رونق ہوتے ہیں پاگل۔ میں نے کہا بیٹا یہ تم ابھی کہہ رہے ہو، کیونکہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، جب قریب جا کے دیکھو تو کانوں کو پھاڑتے ہیں۔ جب رات کے 3 بجے تم بیگم کے پاس جاؤ اور تمہارا بچہ روئے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے غصے سے پین فائل کے اندر پھینکا اور میرا دوست ہنسے جا رہا تھا اور میرا جی چاہ رہا تھا اسی کا گلا دبا کے اپنا سارا غصہ نکال دوں۔ بہرحال پورا دن میرا ایسے ہی گزرا۔ گھر گیا تو میری بڑی بہن آئی ہوئی تھی، ارسلان کو گود میں پکڑا ہوا تھا، اسے تیار کر رہی تھی، اور اس کے بچے میرے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، ماموں ماموں کر رہے تھے۔ میں نے 2 2 تھپڑ تینوں کو لگائے۔ میں نے کہا ہٹو پیچھے، کم بختو، ایک میرا نمونہ کم ہے کیا جو تم لوگ بھی آ گئے ہو؟ یہ سن کے میری بہن نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا، کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں؟ پورے 2 مہینے بعد آئی ہوں میں، اس طرح تمہارا منہ غبارے کی طرح پھولا رہتا ہے۔ میں نے کہا اب ایسے کرو، اب تم واپس جاؤ گی نا تو ارسلان کو بھی اپنے گھر لے جانا، 2 دن اسے بھی اپنے گھر پہ رکھنا، آخر اس کی بھی پھپھو کا گھر ہے، اسے بھی رہنا چاہیے۔ میں نے تنزیہ کہا تھا۔ کہنے لگی یہ ابھی چھوٹا ہے، ذرا 6 7 سال کا ہو جائے تو لے جاؤں گی۔ پھر کہنے لگی زینب کھانا ابھی مت لگانا، جمال بس پہنچنے والا ہوگا۔ میں نے کہا چلو جی، یک نہ شد دو شد، ایک تو جب بھی تم یہاں آتی ہو تمہیں جمال بھائی کا بڑا خیال آ جاتا ہے، فوراً سے اسے بلا لیتی ہو۔ کہنے لگی تو اور کیا، ہم دونوں جڑواں جو ہیں اس لیے ہمارا جی نہیں لگتا۔ میں نے کہا ہاں تم دونوں کا آپس میں بڑا اتفاق ہے، بس میں ہی فالتو میں آ گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنی والدہ کے پاس جا کے بیٹھ گیا، ان کا ہاتھ اپنے لبوں پہ لگایا، وہ بھی میرے ماتھے پہ بوسہ دینے لگی، اور یہ روز کی روٹین تھی۔ میں جب بھی آفس سے آتا تھا سب سے پہلے اپنی والدہ سے ہی ملتا تھا۔ وہ کہنے لگی کبھی کبھی دونوں بہن بھائی آتے ہیں، خوشی سے استقبال کیا کرو، اور تمہیں کیا کرنا پڑتا ہے، سارا کچھ تو زینب کرتی ہے۔ میں نے کہا میری بیوی سبھی کو میسر ہے سوائے میرے۔ کچن میں کھڑی زینب نے مجھے کچن سے باہر منہ نکال کے گھور کے دیکھا تھا، ہاتھ میں پیاز پکڑی فٹافٹ سلاد کاٹ رہی تھی۔ جسم میں سے، پورے کپڑوں میں سے سبزیوں کی اور خاص طور پہ لہسن ادرک کی بو آ رہی ہوگی۔ میں نے کوفت سے سوچا اور ارسلان کو پکڑ لیا جو کہ میری ہی طرف لپک رہا تھا۔ کچھ دیر میں جمال بھائی بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آ چکے تھے۔ کھانا سب نے ایسے ہی ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھایا تھا۔ جمال بھائی کے 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی، البتہ زہرہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، بس میرا ہی 1 بیٹا تھا۔ کھانا زینب نے تیار کیا، اس کے بعد وہ نہانے چلی گئی، پھر صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہی باہر آئی تھی۔ کھانا لگانے میں نے اس کی مدد کی، کیونکہ میرے بعد کوئی نہیں تھا، نہ کوئی چھوٹی بہن نہ بھائی، اور وجہ میں تھا۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے تھے، جس کی سزا مجھے یوں مل رہی تھی۔
لیکن بہرحال کھانے کے دوران زینب میرے ہی برابر میں بیٹھی تھی۔ ابا اور اماں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ جمال بھائی کہنے لگے، ارسلان تو ماشاءاللہ سے 2 سال کا ہو گیا، تم نے کوئی دوسری خوشخبری کے بارے میں نہیں سوچا؟ میں نے کہا وہ سوچنے دے تو میں سوچوں۔ کم بخت، پتہ نہیں اس کو رات بھر نیند کیوں نہیں آتی، یہ سوئے گا تو میں کچھ کروں گا نا۔ میرے اس بے باک جملے پر زینب نے میرے پیر پہ زور سے اپنا پیر مارا اور میرا بھائی ہنسنے لگا، میری بہن بھی ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی پورے کا پورا تم پہ گیا ہے، یاد ہے تم کیا کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا تم دونوں جڑواں بہن بھائیوں کی پالیسی تھی، تم دونوں نے ہی مجھے پھنسایا تھا، ورنہ میں بہت شریف بچہ تھا۔ میری بہن کہنے لگی ہاں، شین سے شریف۔ زینب کہنے لگی بہت بے شرم ہے آپ، ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ یہ کہہ کے وہ دھونے والے برتن اٹھانے لگی اور کچن میں چلی گئی۔ ویسے ہی وہ بہت شرمیلی سی تھی، میرے ذرا سے بے باک جملے پر بلش ہو جاتی تھی اور اس کی حیا کو دیکھ کر میرا دل بےتاب ہو جاتا تھا، لیکن فی الحال تو میں ٹھنڈی آہوں پر ہی گزارا کر رہا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا مجھے میرے ماں باپ کی بد دعا لگی ہے، انہوں نے مجھے غصے میں ایسی کوئی بد دعا ضرور دی ہوگی۔ اچھا اب میں اس بات کا ذکر زینب سے کرتا تو میرے کندھے پہ زور سے مکہ مار دیتی، کہنے لگی شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں نے کہا سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں سچ نہیں پتا نا اس لیے تم ایسا کر رہی ہو۔ کہنے لگی ایسا بھی کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا وہی جو ارسلان کرتا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا وہ بھی ہنسنے لگی، کہنے لگی پھر تو صحیح ہوتا ہے آپ کے ساتھ، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا لیکن اس میں میرے بڑے بہن بھائیوں کی پالیسی تھی۔ اصل میں میرے دونوں بہن بھائی جڑواں تھے اور 12ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ جب میں پیدا ہوا، مجھے زہرا بتاتی ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو ان دونوں نے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ماں باپ کی عمر نہیں تھی کہ بڑے بچے 16-17 سال کے ہوں اور وہ پھر سے بچہ پیدا کریں، اس لیے میری پیدائش پر زیادہ گرم جوشی کسی نے نہیں دکھائی تھی، اور زہرا آپا مجھے پکڑتی تک نہیں تھی، نہ جمال بھائی، دونوں مجھ سے چڑ کھاتے تھے۔ اپنے ماں باپ کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے ان دونوں نے میرا کبھی خیال نہیں رکھا، بس میری والدہ تھیں جو مجھے سنبھالتی تھیں، پکڑتی تھیں، پیار کرتی تھیں، اس لیے میں اپنی والدہ کا عادی ہونے لگا۔ میرے والد کے کام کی نوعیت کچھ ایسے تھی کہ وہ ہمارے شہر سے کچھ دور فیکٹری میں کام کرتے تھے، اس لیے صرف ہفتے کی رات انہیں چھٹی ملتی تھی۔ ہفتے کی رات کو آتے تھے، پھر اتوار کا پورا دن گھر پہ ہوتے تھے اور پیر کی صبح صبح پھر چلے جاتے تھے، اس لیے میری امی کا زیادہ تر وقت میرے ساتھ گزرتا تھا۔ گھر کے کاموں سے وہ فارغ ہو کے مجھ سے ہی کھیلتی رہتی تھیں، کبھی فیڈر دینا، کبھی خیال رکھنا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھے اپنی والدہ کی عادت پکی ہوتی چلی گئی، اتنی زیادہ کہ میں 7 سال کی عمر میں بھی اپنی اماں اور ابا کے بیچ میں سوتا تھا۔ غلطی سے بھی میرے والد کا ہاتھ میری والدہ کے ہاتھ کے اوپر آ جاتا تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا، میں فوراً سے اپنے والد کا ہاتھ پیچھے جھٹکتا تھا اور اپنی امی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کے پھر سوتا تھا۔ پہلے تو مجھے لاڈ لاڈ میں سمجھ کر میری ان شرارتوں کو، ان باتوں کو مذاق میں لیا جانے لگا۔ ویسے تو میرا نام ریحان تھا لیکن چھوٹا تھا، اس لیے میری والدہ مجھے مٹھو مٹھو کہتی تھی۔ بڑے بہن بھائیوں نے بھی مٹھو کہا، اس لیے اپنا اصل نام تو مجھے بھی ٹھیک سے یاد نہیں۔ ہاں اسکول میں البتہ ریحان ہی کہتے تھے، لیکن جیسے ہی میں 8 سال کا ہوا ابا کہنے لگے اب تم اپنے بہن بھائیوں کے کمرے میں سویا کرو۔ میں نے کہا میں کیوں سوؤں بھائی کے کمرے میں تو امی کے ساتھ سوؤں گا۔ وہ کہنے لگے دیکھو بیٹا اب تم بڑے ہو رہے ہو، تمہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے حالات بہت اچھے نہیں تھے، اس لیے ہمارے گھر میں بس 2 ہی کمرے تھے، ایک ڈرائنگ روم تھا، البتہ دوسرا کمرہ کافی بڑا تھا، بیچ میں ایک دیوار سی کی ہوئی تھی۔ ایک طرف جمال بھائی کا سنگل بیڈ تھا، ان کی الماری اور اسٹڈی ٹیبل تھا، دوسری طرف زہرا کا سنگل بیڈ تھا۔ میرے والد کہنے لگے ایسا کرو تم جمال کے ساتھ سو جایا کرو۔ وہ کہنے لگے میرے بیڈ پہ یہ کہاں پورا آئے گا، میں نہیں سلاؤں گا اس کو بولو زہرا کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے۔ وہ کہنے لگی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے جمال، میں اسے نہیں سلاؤں گی۔ میں نے کہا مجھے بھی نہیں سونا ان کے ساتھ، میں امی کے ساتھ سوؤں گا۔ لیکن میرے والد اس بار بضد تھے، کہنے لگے نہیں اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ بہرحال جیسے میری نہیں چلی اسی طرح جمال بھائی اور زہرا آپا کی بھی نہیں سنی گئی۔
بیچ کی دیوار کو ہٹا کے وہاں ایک تیسرا بیڈ میرے لیے بچھا دیا گیا، جس سے ان دونوں کی پرائیویسی ڈسٹرب ہونے لگی اور دونوں کا غصہ مجھ پہ نکلتا تھا۔ کہنے لگے یہ بس فساد کی جڑ ہے، جب سے یہ پیدا ہوا اس نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا، جب دیکھو اماں اسی کو ہاتھ کا چھالا بنائے پھرتی رہتی ہیں۔ ارے ضرورت کیا تھی اسے پیدا کرنے کی؟ بے فضول میں اماں ابا نے اس عمر میں یہ کام کیا۔ زہرا آپا نے غصے سے کہا۔ جمال بھائی کہنے لگے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تمہیں پتہ ہے کالج کے لڑکوں نے میرا کتنا مذاق اڑایا تھا، اس کمبخت نے بھی اتنی دیر بعد آنے کی ضد باندھی ہوئی تھی، کیا ضرورت پڑی تھی آنے کی؟ اچھا خاصا ہم سکون سے رہ رہے تھے، بیچ میں اچھی خاصی دیوار تھی، میں اپنے حساب سے سوتا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ جب گھر میں کمرے کم ہوں تو بچے بھی سوچ کے پیدا کرنے چاہیے، یہ تھوڑی ہے کہ ڈھیر لگاتے چلے جاؤ۔ میں چپ چاپ ان دونوں کی بکواس سن رہا تھا۔ اچانک سے جو کچھ ان دونوں نے کہا میرے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ زہرا کہنے لگی جمال مجھے تو نا دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب کالا لگ رہا ہے؟ کہنے لگی یہ اماں ابا نے جو اس کمینے کو الگ کیا ہے نا، ان کا کوئی اور پروگرام ہوگا۔ وہ کہنے لگا تمہارا مطلب ہے کوئی اور چھوٹا بہن بھائی؟ زہرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جمال کہنے لگا شٹ یار، دیکھو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب میں جاب کرتا ہوں اور اماں تمہارے رشتے دیکھ رہی ہیں، سوچو میرا کوئی بہن بھائی آیا تو کیا ہوگا؟ دونوں ہی بڑے پریشان تھے، لیکن مجھے جمائیاں آ رہی تھیں۔ سوچ تو میں بھی اسی نہج پہ رہا تھا، لیکن اپنی عمر کے حساب سے کہ اگر میرا کوئی بہن بھائی آ گیا تو وہ تو میری امی پہ حق جمانے کے لیے آ جائے گا، میری تو بالکل ہی چھٹی ہو جائے گی، اور مجھے تو امی کے بغیر نیند بھی نہیں آتی، وہ مجھے نظر نہیں آتی تو مجھے کچھ ہونے لگتا تھا، اس لیے پریشان تو میں بھی ہو چکا تھا۔ زہرا کہنے لگی ایک آئیڈیا ہے میرے دماغ میں۔ جمال بھائی کہنے لگا وہ کیا؟ کہنے لگی دیکھو میری بات سنو، ہم نا مٹھو سے اپنا مطلب سیدھا کر سکتے ہیں، یہ اتنا ڈفر کیا کرے گا؟ یہ صرف ہماری زندگی حرام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اور کچھ نہیں کرے گا یہ۔ ابا کے 2 تھپڑ کھا کے آ گیا کم بخت کہیں کا۔ جمال بھائی کو پھر سے مجھ پہ غصہ آیا۔ زہرا کہنے لگی تم چپ تو کرو، بات تو سنو۔ وہ کہنے لگا اچھا بولو۔ پھر پتہ نہیں ان دونوں نے کیا کٹر پٹر کی۔ پھر جمال بھائی مجھ سے کہنے لگے ایک کام کرو، تم اماں ابا کے کمرے کے پاس جاؤ، زور سے دروازہ پیٹو اور زور زور سے رونے لگ جاؤ۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے تم ان سے کہنا کہ آپا سو رہی ہیں، جمال بھائی زور زور سے خراٹے لے رہے ہیں اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے امی کے ساتھ سونا ہے۔ میں نے کہا ابا نے 2 تھپڑ مارے ہیں مجھے، میں تیسرا تھپڑ نہیں کھاؤں گا۔ میں نے پہلے تو صاف انکار کر دیا۔ جمال بھائی کہنے لگے 10 روپے دوں گا تمہیں۔ اس وقت کی بات ہے جب 10 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، بڑے آرام سے کلفی بھی آ جاتی تھی اور کافی چیزیں بھی آ جاتی تھیں۔ مجھے بھی لالچ ہونے لگا، ظاہر سی بات ہے 8 سال کا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ زہرا آپا کہنے لگی پھر امی کے ساتھ سونے کا موقع بھی ملے گا۔ میں نے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ میں نے کہا جمال بھائی آپ وعدہ کریں آپ مکریں گے نہیں؟ کہنے لگے ٹھیک ہے پکا وعدہ، 10 روپے دوں گا پورے، اور وہ بھی کڑک نوٹ ہے، اب جاؤ، جا میرا شیر جا کے ہلہ بول دے۔ میں اپنے بیڈ سے کھڑا ہوا، کمرے کی لائٹ بند کی اور باہر آ گیا۔ باہر آ کر میں نے اپنے اماں ابا کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ رونا تو مجھے ویسے بھی آ رہا تھا کیونکہ مجھے امی کے بغیر سونے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ بہرحال میری عمر اتنی نہیں تھی کہ مجھے پتا ہوتا کہ آخر کمرے میں ہو کیا رہا ہے، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ یہ بڑے بہن بھائیوں نے کہا ہے کہ کوئی چھوٹا بہن بھائی آ کر میرے حق پہ ڈاکہ ڈالے گا، تو یہ بات میرے لیے کافی تشویشناک تھی۔ میرے رونے کی آواز سن کے امی نے دروازہ کھولا۔ ابا پیچھے بیڈ پہ غصے سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ امی نے جلدی سے سر پہ دوپٹہ پہنا کیونکہ ان کے بال کھلے ہوئے تھے۔ کہنے لگی کیا ہوا، یہاں کیوں آ گئے؟ میں روتے ہوئے امی کے ساتھ لگ گیا۔ میں نے کہا میں نے نہیں سونا وہاں، جمال بھائی خراٹے لے رہے ہیں اور ان کے خراٹوں سے مجھے کتے کی آوازیں آ رہی ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ امی کہنے لگی اچھا چلو میرے ساتھ، میں دیکھتی ہوں کیا ہوا ہے۔ میں رونے لگا، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں نے نہیں سونا، میں نے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ میرے ضد کرنے پر میرے بابا مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے تم چھوٹے بچے ہو کیا؟ میں نے ٹانگیں مار مار کے رونا شروع کر دیا۔
میری والدہ کہنے لگی کیا ہو گیا آپ کو اشفاق، بچہ ہی تو ہے۔ وہ کہنے لگے بچہ کہہ کہہ کے تم نے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ زہرہ اور جمال 5 سال کے تھے جب سے الگ سو رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی ان کی بات اور ہے، وہ دونوں جڑواں تھے، اس لیے ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے، اور آپ کو پتا ہے یہ کتنا چھوٹا ہے ان دونوں سے۔ کچھ نہیں ہوتا، آ جاؤ میرے ساتھ، آ جاؤ میرے ساتھ سو جاؤ۔ اماں کا یہ کہنا تھا، میں فٹافٹ سے کمرے میں گیا، دھڑام سے بیڈ کے بیچوں بیچ لیٹ کے آنکھیں بند کر لی۔ ابا نے غصے سے کمرے کی لائٹ بند کی، پھر تکیا غصے سے درست کیا اور لیٹ گئے۔ اماں سے کہنے لگے صفیہ تمہیں پتا ہے نا 8 دن بعد میں واپس آتا ہوں، تم نے کیوں اس کو اپنا ہاتھی بنا کے رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگی اچھا بچہ ہے، سونے دیں اسے، اس کے سامنے اس قسم کی باتیں نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہنے لگے اگر مجھے یہ اگلے ہفتے نظر آیا تو دیکھ لینا، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں آنکھیں بند کر کے اپنی ماں کے پہلو کے ساتھ لگ گیا، وہ میرا سر سہلانے لگی۔ دوسرے دن واقعی جمال بھائی نے مجھے 10 روپے کا کڑک نوٹ دیا، میں بڑا خوش تھا۔ اگلی صبح پیر تھی اور ابا غصے سے تن فن کرتے دوبارہ اپنی فیکٹری کی طرف چلے گئے، اور میرا راستہ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ میں پھر سے اماں کے کمرے میں سونے لگا، لیکن ابا کے چکر میں میری بہن بھائیوں کی مجھ سے تھوڑی بہت دوستی ہو گئی، ورنہ تو مجھے دیکھتے ہی ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے تھے۔ لیکن جب سے میں نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا وہ بڑے خوش تھے۔ اب میں یہی کرتا تھا، جب بھی ابا آتے تو اماں مجھے بہن بھائیوں کے کمرے میں جا کے لٹا دیتی، کہتی کہ چپ چاپ آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، خبردار جو تم کمرے میں آئے۔ لیکن میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس کمرے کے باہر جا کے دروازہ پیٹنے لگ جاتا۔ کبھی کہتا میرے پیٹ میں بہت درد ہے، بہت درد ہے، میں پیٹ پکڑ کے دوہرا ہونے لگتا۔ کبھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا، کبھی کہتا میرے اندر بہت تیز بخار ہے۔ میرے ابا میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے، کہنے لگے ٹھنڈا تو ہے، کون سا بخار ہے تمہیں؟ تو میں کھانسنے لگتا، میں کہتا اندر ہے بخار، آپ کو کیا پتا، مجھے ایسے ہی چڑھتا ہے۔ اماں مجھ سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتی تھیں، اس لیے کہتی تھیں اچھا چلو اب آ جاؤ اندر لیٹ جاؤ اور چپ چاپ سو جانا۔ ابا کا پارا ہائی ہونے لگا، وہ اب مجھے ڈانٹنے لگے۔ یہ سلسلہ اب کافی حد تک بڑھنے لگا تھا۔ میں 10-12 سال کا ہوا تو آپا کی منگنی شہباز بھائی سے ہو چکی تھی، اور جمال بھائی کی منگنی میری پھپھو زاد فرا آپی سے۔ اب انہیں فون پہ باتیں کرنی ہوتی تھیں، اس لیے میں انہیں کھٹکنے لگتا تھا۔ پھر مجھے واقعی اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ جب بھی ابا کے ساتھ کمرے میں بند ہوتی تھیں مجھے کچھ ہونے لگتا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ شاید 8 سال کی عمر سے جو بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی وہ اب گھر کر چکی تھی، مجھے چین ہی نہیں آتا تھا۔ ایک بار رات کے وقت مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے بار بار دماغ میں آتا کہ دیکھو تو صحیح آخر ابا جب گھر آتے ہیں تو کرتے کیا ہیں۔ میں کمرے سے باہر آیا، اماں ابا کے کمرے کے پاس کھڑا ہو گیا، پورے دروازے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے کی کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی، ہاں اوپر ایک روشن دان تھا۔ میں چپ چاپ جا کے صحن میں گیا، وہاں سے اسٹول اٹھایا اور دروازے کے پاس رکھ دیا، لیکن جیسے ہی اسٹول پہ چڑھنے لگا آپا نے میرا کان پکڑا، کہنے لگی مٹھو کے بچے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اماں ابا کیا کر رہے ہیں۔ اماں دروازہ بند کر دیتی ہے جب بھی ابا آتے ہیں، ویسے تو پورا دن دروازہ کھلا رہتا ہے۔ وہ کہنے لگی اب تم چھوٹے نہیں ہو، نہ سمجھ نہیں ہو، چلو جا کے لیٹو وہاں پہ۔ کمبخت وہ تو اچھا ہوا میں پانی پینے کے لیے باہر آئی تو میں نے تمہیں دیکھ لیا، اگر میں نے تمہیں ایسی حرکت کرتے دیکھا تو 2 چماٹے لگاؤں گی۔ میری آپا نے اسٹول پکڑ کے واپس صحن میں رکھا، میرے سر پہ 2 تھپکی لگائی اور مجھے کان سے پکڑ کے کمرے میں لے گئی اور بستر پہ جا کے سلا دیا۔ بہرحال پھر میرے بھائی اور بہن کی شادی ہو گئی، جو ایک کمرے کا آسرا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اب جمال بھائی کی بیوی فرح ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے ڈرائنگ روم میں جگہ ملی تھی۔ ہمارے ابا نماز کے بڑے پابند تھے، فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور ہمیں بھی نماز پڑھواتے تھے، وہ بھی لازمی۔ میں اس وقت 14 یا 15 سال کا ہوں گا جب میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی ابا آتے ہیں تو صبح صبح چولہے پر پانی کا پتیلا رکھ دیتے ہیں، اور میں یہ سوچتا تھا ابا کو اتنی جلدی نہانے کی کیا سوچتی ہے۔ ابا تو کہتے تھے میرے سینے میں درد رہتا ہے، کھانسی بہت آتی ہے، ٹھنڈ جلدی لگ جاتی ہے، تو کیا ضرورت پڑی ہے انہیں اس وقت نہانے کی۔
ارے صبح صبح 10 بجے نہایا کریں جب دھوپ نکل جاتی ہے۔ میں تو ابا کا خیال کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں بھی اٹھ گیا، کچن میں آ کر ابا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس وقت چولہا جلا رہے تھے، جیسے ہی پلٹے مجھے دیکھ کے گھبرا گئے، کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اذانوں کی آواز نہیں آ رہی؟ چلو جاؤ وضو کرو اور جا کے نماز پڑھو۔ میں نے کہا ایک بات تو بتائے۔ کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا آپ اس وقت نہا کے کیا کریں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے سینے میں درد ہے، ٹھنڈ بھی جلدی لگ جاتی ہے، اتنی سردی میں آپ اس وقت کیوں نہا رہے ہو؟ آپ بھی نماز پڑھنے چلو میرے ساتھ مسجد میں۔ میری بات سن کے وہ کچھ گھبرائے، کہنے لگے تم زیادہ نہیں بولنے لگ گئے ہو؟ جو تمہیں کہتا ہوں وہ کرو، چلو جاؤ تم مسجد میں جا کے نماز پڑھو، میں آتا ہوں۔ میں نے کہا میں آج آپ کو نہانے نہیں دوں گا، آپ نہاؤ گے تو پھر آپ کو صبح بخار چڑھ جائے گا، مجھے پتہ ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے پاگل کے بچے، کمینے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ میں سوچنے لگا میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ ایک تو ان کا احساس کیا، اوپر سے گالیاں نکال رہے ہیں۔ میری والدہ بھی اٹھ کے آ گئی، یہاں تک کہ میرے بھائی اور بھابھی بھی آ گئے۔ جمال بھائی کہنے لگے کیا ہوا ابا اس وقت کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے اس کھوتی کے بچے کو کچھ عقل دو، باپ سے الٹے سیدھے سوال کرتا ہے۔ جمال بھائی مجھے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ ایک تو میں ان کا احساس کر رہا ہوں، رات کو کہہ نہیں رہے تھے کہ مجھے ٹھنڈ بہت جلدی لگ جاتی ہے، مجھے کھانسی بہت آتی ہے۔ کہنے لگے ہاں تو پھر؟ میں نے کہا یہ دیکھیں پتیلی میں پانی گرم کر کے نہا رہے ہیں اب اس وقت، مجھے بتائیں کیا نہانے کی کوئی لاجک ہے؟ دن چڑھے نہا لیں۔ میرا بھائی یہ سن کے اپنی ہنسی دبانے کی مشکل سے کوشش کرنے لگا، اور بھابھی تو وہیں سے واک آؤٹ ہو گئی۔ کہنے لگا تم باہر آؤ اور وضو کرو اور مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ میں نے کہا ساری نمازیں مجھے پہ فرض ہیں، آپ دونوں بخشے ہوئے ہو؟ کہنے لگا میں بھی آ رہا ہوں، بلکہ تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، ابا آ جائیں گے بعد میں یا گھر پہ پڑھ لیں گے۔ بہرحال جمال بھائی میرے ساتھ ہی نماز پڑھنے گئے، پھر مسجد میں مولانا صاحب سے کہنے لگے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں بولو میاں۔ پھر جمال بھائی نے پتہ نہیں ان کے کان میں کیا خسر پھسر کی۔ مولانا صاحب اب روزانہ عشاء کے بعد مجھے لے کے بیٹھ جاتے اور شروع ہو جاتے۔ بہرحال آہستہ آہستہ مجھے عقل آ چکی تھی، یا یہ سمجھیے کہ آگاہی ہو چکی تھی۔ پھر جمال بھائی کی نوکری اچھی لگ گئی، انہوں نے گھر الگ کر لیا اور میں بھی پڑھائی ختم کر کے نوکری کرنے لگا۔ وقت کافی آگے بڑھ گیا، ہم نے ایک بڑا گھر لے لیا۔ جمال بھائی کا گھر ہمارے گھر سے بس تھوڑا سا ہی دور تھا، اور زہرا آپا کا بھی، لیکن زہرا آپا مہینے 1.5 مہینے بعد ہی آتی تھی، 1-2 راتیں گزار کر پھر جاتی تھی۔ اب جمال بھائی سے ان کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ دونوں جڑواں تھے، آپس میں ہر بات سہیلیوں کی طرح شیئر کرتے تھے۔ البتہ میں اکیلا تھا، میں نے کسی دوسرے کو آنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، لیکن اس کا انجام بھی دیکھ لیں، میرا بیٹا بالکل مجھ پر گیا ہے۔ یہاں میں زینب کے قریب ہوتا نہیں ہوں اور وہ بھاں بھاں کر کے رونے لگتا ہے، کمبخت ہاتھ تک نہیں پکڑنے دیتا۔ زینب میری خالہ زاد تھی اور مجھے پسند بھی بہت تھی۔ اماں نے جب رشتے کا پوچھا تو میں نے فوراً سے ہاں کر دی۔ بس 1 مہینہ ہمارا بہت اچھا گزرا، لیکن ارسلان کو آنے کی جلدی تھی۔ آ تو گیا لیکن تھانے دار تھا پورا۔ ایسا شاید بہت کم گھروں میں ہوتا ہوگا، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ خدارا کبھی بھی بڑے بہن بھائیوں کی باتوں میں آ کر اماں ابا کے دروازے کو مت بجائیے گا، کیونکہ اگر ان کے دل سے کوئی ایسی ویسی بد دعا نکل گئی تو آپ کا بیٹا بھی آپ سے پورا پورا بدلہ لے گا۔ شاید ابھی بھی ایسے بچے ہر گھر میں پائے جاتے ہیں جو اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنی کہ باپ کا ہاتھ بھی ماں کے ہاتھ میں برداشت نہیں کرتے اور جھٹ سے پیچھے کر دیتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کے گھر میں بھی ایسے بچے موجود ہیں؟ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔